बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी गुस्से की वजूहात, इसके नुकसानात और इलाज के मौजू पर सवाल जवाब की नशिस्त शुरू हुआ चाहती है। अब फारूक काज़मी साहब के इस मामले में कोई सवाल है? जी फारूक साहब। मेरा सवाल ये है कि गुस्से की जो वजूहात हैं जो इंसान के अंदर से फूटती हैं, उनमें ज़्यादा असरअंदाज होने वाली वजह कौन सी हो सकती है? मसलन जिस्मानी, रूहानी या नफ्सियाती? बड़ा खूबसूरत सवाल है। देखें, कुछ लोग ये करते हैं कि गुस्सा ट्रांसफ़र हो जाता है। आप किसी गुस्से वाले बंदे के पास बैठे हैं तो उससे उठेंगे तो आप भी गुस्से में भरे हो सकते हैं। ख़ास तौर पे रूहानी बंदा, वो बहुत वाइट होता है, वो बड़ा जल्दी असर लेता है। मैंने कई दफ़ा देखा कि कुछ लोगों के पास बैठकर उठने के बाद मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने वो जज़्ब किया, उसका गुस्सा कम हो गया। रूहानी वजूहात होती है। इसी को लोग कभी गुस्सा भेजते भी हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं कोई ऐसी उल्टी सीधी चीज़ हो जो जादू में किया जाता है। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, क्योंकि लोगों को नया हथियार मिल जाएगा। लेकिन जो आदमी भी इसे गलत इस्तेमाल करता है, मुकाफाती अमल के लिए ज़रूर उसे सज़ा मिलती है। मुझे आज तक एक बंदा नहीं मिला जिसे ना मिली हो और बहुत ख़तरनाक सज़ा मिलती है। इसकी ज़्यादातर वजह नफ्सियाती होती है, जो आपने बात की है कि हम अपने आप को गुस्से की फीड देते रहते हैं। हम मुसलसल खुराक देते रहते हैं। ये खुराक देना बंद करें। ये खुराक इसे ऑटोमेटिक करती चली जाती है। और हमें समझना चाहिए कि ये गुस्सा हम क्यों हो रहे हैं, जो मैंने वजूहात बताई, तो फिर नफ्सियाती जो वजूहात है इनका खात्मा हो जाता है। जी अच्छा, इसमें ना ज़ैली एक सवाल है कि कुछ जैसे रूहानी शख्सियात को, पीरों को तस्वर किया जाता है कि ये जलाली लोग हैं, यानी ये फौरन जलाल में आ जाते हैं और फिर उसके बाद ही कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, जलाल और गुस्सा क्या एक ही कैफियत का नाम है, ये दोनों को अलग है? देखिए, गुस्सा और जलाली में कुछ फ़र्क है, क्योंकि गुस्से आप होते अगर आपकी बेइज्जती हुई हो, जलाल आप किसी और वजह पे, आप दीन के बारे में कुछ चीज़ महसूस करें, जोश होता है। जमाल और जलाल ये दो कैफियत होती हैं। इसमें एक दिलचस्प वाक़या हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का है। वो एक दुकान के सामने से गुजरा करते थे, तो दुकानदार कहते हैं कि कई दफ़ा मैं आपको देखता था तो मैं डर जाता था, लड़ना शुरू हो जाता। कई दफ़ा आप गुजरते हैं, मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया कि जिस दिन मैं जलाल की कैफियत में होता हूँ, उस दिन तुम डर जाते हो और तुम्हें हिम्मत नहीं होती कि मेरे सामने आओ और बात करो। लेकिन जिस दिन जमाल की कैफियत में होता हूँ, ये नहीं होती है। तो ये दो वजूहात हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे ये बात तय होगी, गुस्सा अलग कैफियत है और जलाली कैफियत अलग। इन दोनों में बिल्कुल फर्क मौजूद है। एक चीज़ और है, वो ये है कि कुछ लोग गुस्से को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं। इन्हें वो हर भूसू जिन्हें कहते हैं, ये लोगों को, ये हर वक्त आपको ऐसे गुस्से में देखेंगे, आंखें लाल की होंगी, इन्हें इंटिमिडेटर कहते हैं। अच्छा। ये लोगों को गुस्से के जरिए कमज़ोर लोगों को दबाकर उन्हें इस्तेमाल करते हैं, यानी उनसे छोटी मोटी फेवर लेते हैं। जैसे आपने ये देखा है कि कुछ लोग वो जैसे शोकदाबाज से उन्होंने गेटअप बनाया होता है, आंखें सुरख की हुई होती हैं और ऐसे वो चीज़ें, ये कुछ बंदों की आदत है। आप अपने आसपास गौर से देखें, कुछ लोग जो जिस्मानी दूसरों से थोड़े ताकतवर होते हैं, वो गुस्से को इस्तेमाल करके दूसरों को, यानी वो डर के उसके करीब भी आ जाते हैं, उसके दोस्त बन जाते हैं, उसके शर से डर कर। इसी तरह कुछ अलूफ कहते हैं उन्हें हम, इसके अपोजिट होता है। वो मस्कीन बनेगा, वो मस्कीन बन के दूसरों की हमदर्दी लेकर तवज्जो लेता है। वो भी तवज्जो लेना चाहते हैं, वो भी लेना चाहता है। ये दोनों के हथियार इस्तेमाल भी किया जाता है। इसमें एक मेरा आखिरी सवाल है, फिर दरवेश साहब ने काफी लंबे सवाल तैयार किए। गुस्सा भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जी इंसान के अंदर, तो क्या गुस्से से कोई फायदा भी उठाया जा सकता है? देखिए, वो उसके बहुत से तरीके लोगों ने ढूंढे हैं। इसकी कायाकल्प करें, ये एनर्जी है और आप इसे पॉजिटिव एनर्जी में चेंज करते हैं। तो वो उसमें ये भी करते हैं कि वो देखते रहते हैं कि ये गुस्सा उसे नहीं किसी और को आ रहा है, साइड पे हम बैठे देख रहे हैं। ये मुख्तलिफ मशकें हैं। आप कोई मशक भी अडॉप्ट करें कि आपको गुस्सा नहीं किसी और बंदे को आ रहा है, ये एक तसव्वुर करना होता है।
اور آپ سائڈ پہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں, تھوڑی دیر میں غصہ غائب ہو جاتا ہے. تو اس قسم کی بہت سی پریکٹسز ہیں جو لوگ کرتے ہیں, پھر غصے کی انرجی کو دوسری طرف کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا. وہ اور چیز ہے, آپ بس اس انرجی کو صحیح فارم میں یوز کریں, اور بس اس کو اپنے آپ کو ڈیفنس میکنزم میں ضرور یوز کریں کہ جہاں آپ کی بےزتی ہو رہی ہو یا جہاں آپ کے اوپر بہت دباؤ آ جائے وہاں تک اجازت ہے, اس سے آگے نہیں. جی درویش سر. محترم قمر اقبال صوفی صاحب, بڑا خوبصورت لیکچر تھا اور اس میں بڑے خوبصورت, بڑا پرمغز تھا, بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی. ایک دو سوالات جو ہیں وہ میں نے نوٹ کیے ہیں آپ کے لیکچر سے, آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور ایک تو مجھے ہمیں پلیز آپ یہ بتائیں کہ آج کل پازیٹیو تھنکنگ کا بڑا چرچا ہے اور اس کی جو ہے وہ اکراس دا ورلڈ جو ہے پاکستان سمیت دنیا بھر کے اندر اس کو پڑھایا سکھایا جاتا ہے اور اس کو بے شمار مسائل کا حل سمجھا جاتا ہے. تو کیا پازیٹیو تھنکنگ جو ہے وہ ایک انسان کو غصہ آنے سے بچاتی ہے, پریونٹ کرتی ہے, پریونٹیو میجر کے طور پہ کیا ہم وہ پازیٹیو تھنکنگ کو اگر زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں تو کیا ہم اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ جی, اب پازیٹیو تھنکنگ ہو گئی, NLP ہو گئی, نیورو لینگوسٹک پروگرامنگ ہو گئی, یہ چیزیں اس میں مدد کرتی ہیں. آپ پازیٹیو تھنکنگ میں آپ منفیاتوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور غصہ بھی ایک منفی عادت ہے, اور تمام منفی عادتیں آپ کو کمزور کرتی ہیں, آپ کی انرجی کو کم کرتی ہیں, آپ کو جسمانی بیمار کرتی ہیں, آپ کو بہت سے مسائل کرتی ہیں, کا شکار کرتی ہیں. پھر آپ کا ذہن صحیح طرح سے فیصلہ نہیں کر پاتا, اور بہت سے اور مسائل ہیں. تو آپ نے پازیٹیو تھنکنگ کو ہر حال میں اڈاپٹ کرنا ہے, اور یہ جو سائنس ہے جسے مائنڈ سائنس کہتے ہیں, یہ اس میں مددگار ہوتی ہے. کم از کم آپ منفی اور مثبت سوچ کے گہرائی میں ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں. وہ روحانیت میں جو ہے مائنڈ سائنس وہ زیادہ مددگار نہیں ہے, یعنی ABC سکھا دیتی ہے لیکن آگے مدد نہیں, لیکن یہ یوزفل ہے آپ پہ اپنی کنٹرول کرنے میں. جی. تو ایک اور بات آپ ہمیں اکثر بتاتے ہیں اپنے گفتگوؤں میں, لیکچرز میں, تحریروں میں کہ ٹینشن سے بچیں, ٹینشن آپ کی ہیلتھ کی دشمن ہے, اور سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا نیگیٹو اثر آپ کی صحت پہ ہوتا ہے تو آپ کی وہ یہ ٹینشن ہے. جی. اور تو کیا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹینشن اور غصہ جو ہے یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں, یا ان میں کوئی فرق ہے؟ اگر فرق ہے تو وہ ذرا پلیز ہمیں بتائیے گا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ غصہ تو وقتی غصہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایگو ہرٹ ہو گئی, آپ غصے میں آ گئے, آپ نے اس بندے کا کوئی جھگڑا کیا, لڑائی کی یا منہ ماری کی. لیکن یہ جو ٹینشن ہے یہ کوئی اور چیز ہے. جو ٹینشن آپ کو, اچھا غصہ جب زیادہ آپ کریں تو ان لوگوں کو اکثر ہارٹ کی پرابلم ہو جائے کرتی ہے. غصے کا زیادہ غصے کرنے والوں کو اکثر ہارٹ اٹیک ہوا کرتے ہیں, برین ہیمریج بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہارٹ کا زیادہ تعلق دیکھا گیا ہے. اب دوسری بات آ گئی جو جسے ہم ٹینشن کہتے ہیں, وہ ہے دل پہ لیا ہوا کوئی صدمہ. ہر بیماری کی وجہ کم از کم 90% وجہ دل پہ لیا ہوا کوئی صدمہ ہوتا ہے. مثلاً آپ نے بینک رکسی ہوگی تو آپ دیکھیں گے 90% کیسز میں اس بندے کو شوگر ہو جائے گا, سال ڈیڑھ کے بعد ڈیٹیکٹ ہوگا, اسے BP اس کا ہائی ہو جائے گا, بیمار ہو جائے گا, اسے دل کا مسئلہ آ جائے گا. تو یہ وہ ہے جو آپ دل پہ کوئی صدمہ لے لیتے ہیں. غصہ اور ہے, صدمہ اور ہے. ٹینشن وقتی ہوتی ہے, ٹینشن اس کی پرواہ مت کریں, وہ ہوئی چلی جاتی ہے. کسی بھی ایسے صدمے کو 3-4 ہفتے لیں تو آپ ضرور بیمار ہوں گے. اس کے علاوہ میں نے آدمی بیمار ہوتا نہیں دیکھتا, بشرطے وہ ڈاکٹروں کے ہتھے نہ چڑھے, الٹی سیدھی دوائیں نہ کھلا دے اسے. مرض ایک چھوٹا سا ہوتا ہے, وہ دوائیاں کھلا کے, اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹس آپ کو بیمار کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ غصہ اور چیز ہے اور اسٹریس اور چیز ہے. جی. تو ایک تو میں پوچھنا چاہتا تھا جو آپ نے پہلے ہی بتا دیا, وہ تھا برین ہیمریج اور ہارٹ اٹیک کا جو تعلق ہے وہ اپنا اس سے غصے کے ساتھ, لیکن وہ آپ نے کور کر لیا. اب یہ ہے کہ مجھے صرف آخری بات آپ سے یہ جاننی تھی کہ یہ جو تعلقات کا خراب ہونا, فیملی کا ٹوٹنا, میریٹل ریلیشن شپ کا ختم ہو جانا, جیسے جس کو ہم ڈیورس کہتے ہیں, یا یہ جو بہت بڑے کہہ لیں کہ بہت بڑے پیمانے پہ جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, مرڈر کی
صورت بن جاتی ہے، یا کسی کو سویئرلی وہ انجری سویئر انجریز ہو جاتی ہیں لڑائی بڑائی کے نتیجے میں، تو کیا یہ غصے کی وجہ سے ہے؟ اور کیا یہ غصہ اگر ہے غصے کی وجہ سے ہے تو کیا اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے کوئی اور؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے زندگی گزارنی ہے تو اسے ہنسی خوشی گزارنا ہی ایک عقل مندانہ راستہ ہے، فیصلہ ہے اور راستہ ہے۔ روتے دھوتے بھی زندگی گزر جاتی ہے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ ہنسی خوشی اپنا وقت گزاریں، اور دین نے اس کا حکم دیا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو خوش رکھیں، رزق حلال کھلائیں، انہیں اچھی زندگی انہیں گزارنے کا موقع دیں، اور آپ کا فرض ہے کہ آپ وہ چیزوں کا بندوبست کریں۔ لیکن یہ جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں زیادہ تر اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کے احساسات کا خیال نہیں کرتے۔ اگر آپس میں بیٹھ کر بات چیت کر لی جائے کہ تمہیں کس چیز پر اعتراض ہے اور کیوں ہے، یہ تو ہوگی ایک بات، تاکہ یہ چیز دکھتی راگ نہ بن جائے۔ اگر وہ نہ کیا جائے، اگر آپ دوسرے کے احساسات کا خیال نہ کریں تو وہ چیز دکھتی راگ بن جاتی ہے، آپ دیکھیے گا۔ اسی وجہ سے گھروں میں بہت زیادہ گلے شکوے ہوتے ہیں، اور جس گھر میں گلے شکوے ہو وہاں پہ برکت ظاہر ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ شکر ادا کیا کریں، غصے کا ایک بہت بڑا علاج ہے۔ اگر آنے لگے ناشکری ہونے لگے، نیچے دیکھیں شکر ادا کریں، آپ کے جو انشاءاللہ گھر میں برکت آنی شروع ہوگی۔ گلے شکوے بند کر دیں اور لوگوں کے بارے منفی باتیں کرنی بند کر دیں، تو اللہ کے فضل سے بہت جلد آپ کے گھر میں برکت آنی شروع ہو جائے گی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم جس بھی بندے سے بات کر رہے ہیں اس کے قدموں میں کھڑا ہو کر دیکھیں کہ اگر میں اس کی جگہ پر ہوں تو میں اس بات سے کیا محسوس کروں گا۔ ہر باشعور آدمی کو اسے سیکھنا چاہیے۔ ہم روحانی لوگوں کو اس کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور ہمیں ہر قدم پر یہ سکھایا جاتا ہے، کیونکہ شرک کے اور کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کے دل آزاری ہے، یہ صوفیاء کا کہنا ہے، اور ہم بلا وجہ ہی کسی کو ہٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ جو آپ بھیجتے ہیں وہ آپ کی طرف واپس آتے ہیں۔ غصہ بھیجیں گے غصہ واپس آئے گا، پیار بھیجیں گے پیار واپس آئے گا، دعا بھیجیں گے دعا واپس آئے گی، علم بھیجیں گے علم واپس آئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہو۔